السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحت مند تعمیری معاشرتی سرگرمیوں کے لیے صرف مادی وسائل کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ ایک انسان خوشی غمی کے مواقع کو بانٹنا چاہتا ہے۔ خوشی کے موقع پر رشتہ داروں اور دوست و احباب کی شمولیت خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے، اور مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت انہی لوگوں کے ساتھ غم کے زخم مندمل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے اس فطری تقاضے کے پیش نظر صلہ رحمی کو دین کا حصہ اور قطع رحمی کرنے والے کی مذمت کی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کے متعلق اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے۔ صلہ رحمی کی بڑی فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہے، تو انشاءاللہ آج کے درس میں صلہ رحمی کے چند فضائل بیان کروں گا۔ نمبر 1، صلہ رحمی ایمان کا تقاضا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اسی طرح صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا رزق فراخ اور عمر دراز ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عمر اور رزق میں اضافہ سے مراد یا تو عمر اور رزق میں برکت ہے، یا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر اور رزق میں حقیقی طور پر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کیا ہے یہ؟ تو اس نے عرض کیا، یہی تو پناہ لینے کا مقام ہے، میں قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں، اور جو تجھ سے توڑے میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں؟ رحم نے عرض کی، اے میرے رب، کیوں نہیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس سے بھائیو، صلہ رحمی جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنے حکم کی بجا آوری گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا انہیں ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے مابین محبت پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعہ رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، اس کے ذریعے ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے اور وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ عظمت اور احترام حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہے، تو جواب کے طور پہ وہ بھی عزت کرتے ہیں اور معاملات زندگی میں اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ صلہ رحمی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟
صلہ رحمی کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ گاہے بگاہے رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، ان کے گھروں میں آیا جائے، ان سے حال احوال پوچھے جائیں۔ اب اسی طرح ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، ان سے ٹیلی فون کر کے رابطہ کیا جائے۔ خاندان کے بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹی موٹی باتوں کو خواہ مخواہ ایشو بنا کر اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، خاندان کے غریب افراد پر صدقہ کیا جائے، روپے پیسے کے علاوہ پرخلوص مشورے اور بہتر معاملات کی طرف رہنمائی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، امراء کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں ملنے کے لیے آئے تو اس کا اچھی طرح استقبال کیا جائے، جس حد تک ممکن ہو ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کی جائے، خوشی اور غمی کے مواقع پر ان کے ساتھ شامل ہوا جائے، نمود و نمائش کی بجائے سادگی سے کام لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ اگر ہمارے شادی کے اور دوسرے پروگرام ہفتہ بھر جاری رہیں تو پھر ان کی اندر شمولیت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو مختصر کیا جائے۔ اسی طرح بیماروں کی عیادت کی جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت رشتہ داروں کی صلاح کی فکر کرنی چاہیے، بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔